السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ڈالر کی پوزیشن ہمارے سامنے ہے۔ روپے کے مقابلے میں جب بھی ڈالر بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے، ہماری معیشت بھی بالکل اسی طرح بڑھتی اور کم ہوتی رہتی ہے۔ پاکستان چائنا کے ساتھ، انڈیا جاپان کے ساتھ، سعودی عرب، اس کے علاوہ 90% ایسے کنٹری ہیں جب انٹرنیشنل ٹریڈ کرتے ہیں تو وہ سارے اپنی کرنسی کو چھوڑ کر ڈالر میں ہی ٹریڈ کرتے ہیں۔ ڈالر کو گلوبل کرنسی بنانے کے پیچھے امریکہ کی سوچ، اس کی پالیسی، اس کی پولیٹیکل سٹریٹجیز، اس کی سٹرگل کیا ہے؟ ڈالر پہلے اتنا زیادہ سٹرانگ نہیں تھا، پہلے گولڈ کے اوپر ٹریڈ ہوتا اور دیکھا جاتا جس کنٹری کے پاس جتنا زیادہ گولڈ ہوتا وہ کنٹری اس حساب سے اتنا ہی زیادہ امیر ہوتا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ورلڈ وار 2 کے بعد۔ 1944 میں جن کنٹریز نے اس جنگ میں حصہ لیا تھا ان کی اکانومی بالکل ختم ہو گئی تھی، وہ معاشی طور پر بہت زیادہ ویک ہو گئے تھے۔ امریکہ واحد ایک ایسا کنٹری بچا تھا جس کی معیشت بالکل برقرار رہی، اس کے اوپر کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے امریکہ میں 1 جولائی 1944 میں ایک کانفرنس ہوئی جس کو بریٹن ووڈ کانفرنس، گلوبل مانیٹرنگ سسٹم بھی کہتے ہیں۔ امریکہ اس کے 44 اتحادی کے 730 ممبر نے اس میں شرکت کی۔ اس میں ڈیولپمنٹ کے کافی سارے پروجیکٹ شروع کیے گئے جس میں ایک IMF تھا اور ایک ورلڈ بینک۔ ورلڈ بینک کا یہ پرپس تھا کہ جتنے بھی اس جنگ میں کنٹری تھے جن کی معیشت بالکل ختم ہو گئی تھی ان کو ریکنسٹرکشن کر کے دوبارہ اپنی پوزیشن پہ لانا، جبکہ IMF کا مطلب یہ تھا کہ جو کنٹری معاشی طور پر ویک ہے، جیسے ہمارا پاکستان ہے آج کل، سری لنکا ہو گیا، انڈیا ہو گیا، اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے تھے جن کو ایک ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر قرض دینا اور پھر وہ قرض واپس کرنا۔ IMF اور ورلڈ بینک کے تھرو امریکہ نے ڈالر کو ڈیفرنٹ کنٹریز میں سپریڈ کر دیا۔ دوسرا یہ تھا کہ امریکن ایک ریسرچ کمپنی تھی جو سعودی عرب میں آئل کی ریسرچ کے اوپر کام کر رہی تھی، جس کو US گورنمنٹ نے سپانسر کیا تھا۔ انہیں آئل کے بہت زیادہ ذخائر ملتے ہیں سعودی عرب میں۔ جب وہ مشینری سے اس کو نکالتے ہیں تو اس کے اوپر ایک اٹیک ہوتا ہے اور اس کو US رسپونڈ کرتا ہے۔ ساتھ ہی سعودی عرب کے ساتھ وہ ایک معاہدہ کرتا ہے کہ اس کی جتنی بھی سیکورٹی ہے وہ US ملٹری اس کی سیکورٹی دے گی، اس کے بدلے میں ہم جو آپ سے چاہیں گے وہ یہ ہوگا کہ جس بھی کنٹریز کو آپ آئل دو گے وہ آپ ڈالر کے تھرو دو گے۔ یوں IMF، ورلڈ بینک اور اس ایگریمنٹ کے بعد بہت سارے کنٹریز میں ڈالر جو ہے وہ پھیل گیا تھا۔ اب بعد میں جب پوچھا گیا کہ کرنسی بیریئر کو انٹرنیشنل لیول پہ ختم کرنے کے لیے کون سی کرنسی کو ایکسیپٹ کریں گے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی ڈالر کو ہی انٹرنیشنل کرنسی کے طور پر جو ہے وہ منظور کیا گیا، کیونکہ IMF، ورلڈ بینک اور یہ جو کانٹریکٹ ہوا تھا یہ تینوں بہت زیادہ کنٹریز میں ڈالر پھیلا چکے تھے۔ اسی وجہ سے آج ہر کنٹری کی جو ریزرو کرنسی ہے وہ ڈالر میں ہی ہے موسٹلی۔ 2009 میں چائنا اور رشیا نے یہ کہا تھا کہ کوئی ایسی ریزرو کرنسی ہونی چاہیے جس کا انحصار کسی ایک ملک کے اوپر نہ ہو، کیونکہ چائنا یہ چاہتا تھا کہ ہماری جو معیشت ہے یا ہماری جو کرنسی ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ جائے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔